لیکن جو حدیث کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، یعنی جب بھی کوئی خطیب یا مدرس آپ کو کہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، تو اس وقت آپ سمجھ جائیں گے، اس وقت کوئی تشریح کرے نہ کرے، کہ یہ فرمان خداوندی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روایت فرما رہے ہیں۔ حالانکہ وہ قرآن نہیں ہوتی، لیکن اس کی شان تمام احادیث پر بڑی عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو امام بخاری کتاب الزہد میں اس حدیث پاک کو لائے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک فرض سے بڑھ کر میرے قرب کے لیے کوئی اور عمل نہیں ہے، یعنی سب سے فضیلت والا عمل اگر کوئی ہے تو وہ فرائض ہیں۔ بندے کو اللہ کا قرب سب سے زیادہ اگر کسی عمل سے ملتا ہے تو وہ فرائض کی ادائیگی سے ملتا ہے، اور فرائض کے بعد پھر بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ بندہ جب نوافل کی کثرت کرتا ہے، بہت کثرت کے ساتھ وہ نوافل ادا کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر جب بھی نوافل کا ذکر آتا ہے تو ہماری عوام کی نظر میں صرف وہ نفل نمازوں کا تصور آتا ہے، حالانکہ یہاں نماز کا ذکر نہیں ہے بلکہ مطلقاً نوافل کا ذکر ہے۔ اب نوافل کی تعریف اتنی کی جا سکتی ہے کہ ہر وہ ثواب کا کام جو مومنوں پر نہ فرض ہے نہ واجب ہے، انسان اللہ کی محبت میں کثرت کے ساتھ کرے۔ اگر یہ جملے آپ کو یاد رہیں گے تو آگے سرکار غریب نواز کی زندگی کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا بندہ سب سے زیادہ میرا قرب فرائض کے ذریعے سے پاتا ہے، یعنی فرض کے بغیر بندہ اللہ کا قرب نہیں پا سکتا، اور پھر فرض کے بعد جو درجہ ہے وہ نوافل کا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، یہاں تک کہ نوافل کی کثرت کرتے ہوئے اس کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولا کرتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ مطلب کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی خصوصی طاقت و قوت اور قدرت اس کی آنکھوں کے ذریعے سے ظاہر فرماتا ہے، یعنی عام بندوں کے دیکھنے کی طاقت میں اور ولی کے دیکھنے کی طاقت میں زمین اور آسمان سے زیادہ کا فرق ہوتا ہے۔ انسان جو اپنی آنکھوں کی قوت کی بنیاد پر دیکھتا ہے، پھر وہ کبھی گلی کے کونے پر دیکھے یا پھر اس سے بھی کم دیکھے، اور کبھی کبھی تو انسان قریب کبھی نہیں دیکھ سکتا نگاہوں کی کمزوری کی وجہ سے، لیکن قدرت جس کی آنکھوں کے اندر اپنی خاص قدرت کو ودیعت فرما دیتا ہے، اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار اس کے ذریعے سے فرماتا ہے، تو پھر وہ دیکھتا وہاں تک ہے جہاں تک کسی کی نظر نہیں جاتی۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور حدیث قدسی سب سے اعلیٰ قسم، اور بڑی بات یہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری بات کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی کہ اب عام انسان جتنا سنتا ہے اس سے بہت زیادہ اللہ کا ولی سنتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، یعنی کہ ہم بولتے ہیں تو کبھی سچ نکلتا ہے، کبھی جھوٹ بھی نکل سکتا ہے، ہم کوئی پیشن گوئی کریں کبھی سچی ثابت ہوتی ہے کبھی جھوٹی بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ولی کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے پھر وہ کبھی جھوٹی ثابت نہیں ہوتی، انہوں نے جو کہہ دیا وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی طاقت اور قدرت کا اظہار اس ولی کی زبان سے فرماتا ہے، اللہ وہ قوت ودیعت فرماتا ہے اس زبان کے اندر، اور اس کو کہتے ہیں گویا کہ اللہ اپنا رنگ اپنے بندے پر چڑھا دیتا ہے، اللہ اپنا رنگ اپنے بندے پر چڑھا دیتا ہے، اور قرآن اس مضمون کو یوں بیان فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ سب سے بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ تو اور پھر اس کے بعد آگے حدیث مبارکہ کا جو خاص ٹکڑا ہے جو ہم سے اکثر چھوٹ جاتا ہے وہ
وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا. یہ بات ہم ادب کے لحاظ سے اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے. یہ حدیث میں اللہ فرماتا ہے ترددی کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا سوائے ایک کام کے. جب میں ایک کام کرنے لگتا ہوں تو ترددی مجھے تردد ہوتا ہے. کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا, صرف ایک کام کے کرنے میں اللہ فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے. اس نے ماں اور بیٹے میں جدائی پیدا کر دی, پیدا ہونے والے بچے کو ماں سے جدا کر دیا, ماں کو موت دے دی, اس کو کوئی تردد نہیں ہے, بے نیاز ہے, اس لیے کہ وہ غم سے پاک ہے, اسے کوئی غم نہیں ہے, وہ فکر سے پاک ہے, اسے کوئی فکر نہیں ہے. وہ ہماری طرح غمگین نہیں ہوتا, وہ ہماری طرح خوش بھی نہیں ہوتا, اس کا خوش ہونا بھی الگ ہے, اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوتا, وہ ناراض ہوتا ہے. اظہار فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہے. بستیوں کو ویران کر دیتا ہوں, کوئی تردد نہیں ہوتا. بستیوں کو آباد کر دیتا ہوں, کوئی تردد نہیں ہوتا. اپریل کے مہینے میں بھی برسات کر دیتا ہوں, کوئی تردد نہیں ہوتا. بارش کے موسم میں سوکھا ڈال دیتا ہوں, کوئی تردد نہیں ہوتا. زمین پر جو ہے وہ بہاریں لے آتا ہوں, کوئی تردد نہیں ہوتا. زندے سے مردہ, مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہوں, کوئی تردد نہیں ہوتا. کسی کام کے کرنے میں اس کو تردد نہیں ہوتا, مگر فرماتا ہے ایک کام جب میں کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے. اس سے ولی کی شان پتہ چلتی ہے. کب تردد ہوتا ہے اللہ کو؟ تو اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی ولی کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو اس وقت مجھے تردد ہوتا ہے. اور تردد کا معنی لغت میں یہ آتا ہے کہ اس کام کو کروں کہ نہیں کروں, جس کو کہتے ہیں پشو پیش کرنا. حالانکہ ہم اللہ کے لیے ادبن یہ جملے نہیں کہہ سکتے, لیکن چونکہ حدیث میں آئے ہیں تو میں اس کو اس معنی میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں رکھ رہا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے. ابھی آپ کہتے ہیں نا یار مجھے تردد ہو رہا ہے کہ میں بازار جاؤں کہ نہیں جاؤں, مجھے تردد ہو رہا ہے کہ میں اجتماع میں جاؤں کہ نہیں جاؤں, مجھے تردد ہو رہا ہے میں سفر کروں کہ نہیں کروں, مجھے تردد ہو رہا ہے کہ میں اپنی چیز بیچوں کہ نہیں بیچوں. تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کوئی کام کرنے میں تردد نہیں ہے, مجھے صرف ایک کام کرتے وقت تردد ہوتا ہے. یہ حدیث صحیح ہے بخاری شریف میں. ایک کام کرنے میں تردد ہوتا ہے کب؟ جب میں ولی کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو اس وقت مجھے تردد ہوتا ہے. اور پھر کیوں تردد ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو دوست جو اپنا بنا لیا ہے, اس کو ولی جو اپنا بنا لیا ہے, اس کو محبوب جو اپنا بنا لیا ہے, تو فرماتے ہیں مجھے تردد ہوتا ہے. اللہ تجھے تردد کیوں ہوتا ہے؟ تو خود جواب دیتا ہے تردد اس لیے ہوتا ہے کہ میں اس کی موت کا فیصلہ کر دوں اور وہ اس کو ناپسند کرے. یہ میں پسند نہیں کرتا. یہ ولی کی شان ہے, یہ ولی کی شان ہے. مجھے حیرت ہے کہ عام ولیوں کی یہ شان ہے جس کو وہ ولی بنا لیتا ہے, اور ولیوں کی جو تعداد ہے عام تصوف کی اصطلاح میں 28 مقامات ہے ولایت کے, اور سلسلہ چشتیہ کے اندر 100 مقامات ہے ولایت کے. تو جو پہلے مرتبے پر فائز ہے اس کی موت کا فیصلہ کرنے میں قدرت کو تردد ہوتا ہے. تو وہ جو مقام قطبیت ابدالیت پر فائز ہے ان کے مراتب کا عالم کیا ہوگا. اور پھر وہ سرکار غریب نواز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گئے مدینہ منورہ اور سلام کیا, السلام علیکہ یا سید الانبیاء, اے نبیوں کے سردار آپ پر سلام ہو. تو جواب کیا آیا؟ اللہ کے رسول کی قبر انور سے جواب آیا وعلیکم السلام یا وعلیک السلام یا مشائخان اقطاب بحر و بر. اے بحر و بر خشکی اور تری کے مشائخ کے اقطاب, یعنی آپ بحر و بر کے قطب نہیں ہیں بلکہ جو لوگ بحر و بر کے قطب ہیں آپ ان کے بھی اقطاب ہیں, ان کے بھی سردار ہیں. یہ مرتبہ سرکار غریب نواز کے بارگاہ رسالت سے. تو اللہ فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے جب میں کسی ولی کی مومن کامل کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ موت کا فیصلہ کرنے میں فرماتا ہے کہ تردد ہوتا ہے, ترددی مجھے تردد ہوتا ہے. تو اللہ پھر تو کرتا کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کرتا یہ ہے کہ اس کی موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ اس ولی کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے. کبھی کبھی میری قوم کے جوانوں کو بھی تردد ہوتا ہے
کہ ولی کے آستانے پہ بھیڑ کیوں لگتی ہے؟ تو ولی کی تو وصال کے بعد بھیڑ لگتی ہے، وصال سے پہلے فرشتوں کا میلہ لگتا ہے، وصال سے پہلے فرشتوں، اللہ فرشتے بھیجتا ہے اس ولی کے پاس، اور وہ ولی کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ قرآن اس مضمون کو یوں بیان کرتا ہے۔ اب قرآن کی آیت اور تفاسیر کے حوالے سے اس پوری حدیث کے مضمون کو اختصار سے پورا کر کے اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ اس مضمون کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے، اور ثم استقاموا، وہ استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹے رہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ بات عام مسلمانوں کی کہ مسلمان استقامت کے ساتھ کہاں ڈٹا ہے دین پر۔ ہم تو سودے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم تو دو کوڑی کے لیے لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، راتوں رات مالدار بننے کے چکر میں سٹے کا کاروبار بھی لوگ کرتے ہیں، جوے کا کاروبار بھی لوگ کرتے ہیں، لوگ سود بھی کھاتے ہیں، حرام کاروبار بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے۔ ثم استقاموا کا مطلب یہ ہے کہ باب مخالف کتنی تیز چلے، وہ قتل ہونا تو گوارا کرتا ہے مگر جھوٹ بولنا گوارا نہیں کرتا، وہ قیدی ہونا تو گوارا کرتا ہے مگر زنا کرنا گوارا نہیں کرتا، وہ پیٹ پہ پتھر باندھنا تو گوارا کرتا ہے مگر حرام لقمہ حلق کے نیچے اتارنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، وہ جان دینا گوارا تو کر سکتا ہے لیکن دین سے ایک بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی ہٹنے کو پسند نہیں کرتا۔ اس کو کہتے ہیں استقامت فی الدین، اور یہ استقامت فی الدین وہ منزل ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا الاستقامت فوق الکرامہ، کہ کرامتوں پر استقامت کا درجہ بڑا ہوا کرتا ہے، یعنی ہزاروں کرامتیں اس منزل پر نہیں لے جا سکتی، استقامت جس مقام پر لے کر کے جاتی ہے، دین پر استقامت، استقامت فی الدین جس مقام پر لے جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر وہ ڈٹ گئے، اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان کے پاس اللہ کے فرشتوں کی جماعت آتی ہے۔ یہ ملائکہ جو ہے عربی میں یہ جمع کا صیغہ ہے، اور عربی میں جمع پہلے واحد، پھر تثنیہ، پھر جمع قلت، پھر جمع کثرت۔ تو یہ جمع قلت کا بھی صیغہ نہیں ہے، اس لیے کہ جمع قلت یہ عربی زبان کی وسعت ہے، اور زبانوں کے اندر واحد اور جمع باقی بات ختم ہے، لیکن عربی زبان میں واحد کے بعد تثنیہ، تثنیہ کے بعد جمع قلت، جمع قلت کے بعد جمع کثرت، یعنی جب واحد مطلب ایک، تثنیہ مطلب دو، اور جمع قلت مطلب دو سے زائد اور 10 سے کم، اس کو کہتے ہیں جمع قلت۔ اور پھر جمع کثرت یعنی اب حد ختم ہو گئی، کتنے بھی بے شمار۔ تو اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایک دو فرشتے اس کے پاس نہیں آتے، ولی کے پاس اس کی موت سے پہلے فرشتوں کی پوری پوری جماعت آتی ہے، اور آ کر کے اس ولی سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ سبحان اللہ، گھبرانا مت، خوف مت کھانا، دنیا میں بیٹھے بیٹھے اس جنت کی بشارت لے لے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، مطلب اللہ کی جنت یار کا دیدار کرے گا، خدا کے جلوے دیکھے گا، وصل کی لذتیں حاصل کرے گا، خدا سے کلام کا شرف حاصل کرے گا، وہ ساری نعمتیں فرشتے گنواتے رہتے ہیں۔ تو وہ ولی جو اب تک کے خدا کو بے دیکھے اللہ کی عبادت کر رہا تھا، جب وہ جنت کی نعمتوں کا ذکر سنتا ہے، خدا کے وصل کے پیالوں کو پینے کی بات سنتا ہے، خدا کے تقرب کی بات سنتا ہے، خدا کو بے حجاب دیکھنے کی بات سنتا ہے، تو وہ خود بے چین ہو کر حالت شوق میں کہتا ہے فرشتوں یہ جو یار کا ذکر کر رہے ہو تو یہ ملے گا کب؟ تب فرشتوں
فرشتے کہتے ہیں جب تم موت کی لذت کو چکھو گے اس وقت تمہیں یہ مرتبہ نصیب ہوگا. تو تب وہ ولی پھر خود کہتا ہے فرشتوں دیر کس بات کی ہے, پھر ذرا جلدی کرو. پہلے ولی موت کے لیے شوق کرتا ہے, ادھر اللہ اس کی موت کا فیصلہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ مقام ولایت ہے. یعنی کہ جب تک ولی دنیا سے جانا نہ چاہے اس وقت تک قدرت بھی اس کی موت کا فیصلہ نہیں کرتی. یہ مقام ولایت ہے. اور یہ میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث شرح کے ساتھ اور تفاسیر کی مدد سے پیش کیا. تو اللہ کے ولیوں سے محبت ہمارے لیے اسلامی فریضہ ہے. اور پھر ولی سے محبت کرنے والا بھی خدا کا محبوب بنتا ہے. جو اللہ کے دوست سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. اللہ اس کو اپنا. اور جو ولی سے دشمنی کرے, یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے, اللہ فرماتا ہے من عاد ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے ولی سے دشمنی اور بغض رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. ولی سے محبت کرو تو خدا کے محبوب ہو جاؤ گے, اور اگر ولی سے دشمنی کرو گے تو اللہ اعلان جنگ کرتا ہے. اب بتائیں جو قوم محلے کے کارپوریٹر اور پہلوانوں سے نہیں جیت سکتی, کیا وہ قوم اللہ سے جنگ کرنے کی طاقت رکھتی ہے؟ امت مسلمہ کے بارے میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ قوم کچلتی کیوں ہے, یہ قوم پھسلتی کیوں ہے, مسلم بستیوں سے دھواں کیوں اٹھ رہا ہے, مسلم بستیاں بے گورو کفن تڑپ کیوں رہی ہے, یہ سسکتی ہوئی قوم کیوں ہے, یہ خدا کی رحمت کی طلبگار امت خدا کی رحمت سے محروم کیوں کر دی گئی ہے؟ کہیں اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں کہ دلوں کے اندر ولیوں سے عداوت ہو گئی, ہیروں سے محبت ہو گئی, ولیوں سے عداوت ہو گئی, دنیا داروں سے محبت ہو گئی, ولیوں سے عداوت ہو گئی. اچھی طرح یاد رکھنا کہ ولی جو ہوتا ہے نا, ولی کبھی کبھی دل میں شیطان یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ ولی کے آستانے پہ جا کر ملتا کیا ہے. لوگ کیوں جاتے ہیں؟ مسجدوں میں بھی تو جانا چاہیے, اور بے شک مسجد میں جانا چاہیے. ہمارے کسی ولی کا آستانہ مسجد سے ہٹ کر نہیں ہے. غریب نواز کا آستانہ 3 مسجدوں میں گھرا ہوا ہے. سبحان اللہ. مخدوم سمنا کا آستانہ کئی مسجدوں میں گھرا ہوا ہے. بابا قطب کا آستانہ مسجد سے لگا ہوا ہے. نظام الدین محبوب الہی کا آستانہ مسجد سے لگا ہوا ہے. غوث پاک کا آستانہ مسجد سے لگا ہوا ہے. ہمارے آستانے سب مسجد سے لگے ہوئے. حد تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول بھی جو آرام کر رہے ہیں وہ مسجد سے لگے ہوئے حجرے میں آرام کر رہے ہیں. مسجد سے ہمارا تعلق اتنا قریب ہے, مسجد کے بغیر تو آستانوں پہ جانا قبول ہو بھی نہیں سکتا. لیکن بات اتنی ہے کہ کبھی کبھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ولی کے آستانے میں جا کے ملتا کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تو سب کچھ دیتا ہے. تو آئیے اس پہ بھی بخاری شریف کی اور سیاہ سے ایک حدیث پیش کریں. اس کو آپ نے کئی بار سنی ہوگی لیکن پھر اس کو آپ میرے عنوان کے تحت سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا, اس لیے کہ یہ حدیث پاک کا معجزہ ہے. یہ حدیث پاک کا معجزہ ہے. حدیث کو آپ جس اینگل سے اسٹڈی کریں گے آپ کو حدیث میں وہ عنوان ملے گا. یہ میرا چیلنج ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کے کلام مبارکہ کا اعجاز ہے. مجھے حیرت ہے کہ جب غالب اور اقبال کی شاعری میں اتنے معنی نکل سکتے ہیں تو حضور تو افصح العرب ہے. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. غلاموں کے کلام میں اتنے معنی ہو سکتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صاحب قرآن صاحب لسان ہیں ان کے کلام میں کتنا معنی ہوں گے. تو یہ بھی صحیح کی حدیث ہے. حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے, ایک بندہ تھا بنی اسرائیل میں. یہ حدیث حضور خود بیان کریں, یہ حدیث مرفوع ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام خود بیان فرما رہے. آقا فرماتے بنی اسرائیل میں ایک شخص اس نے 99 لوگوں کا قتل کیا. 99 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں ایک بات آئی کہ میں توبہ کروں اور اپنے گناہ سے معافی مانگوں, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کروں, توبہ کروں, اللہ سے معافی طلب کروں. تو وہ پوچھنے کے لیے کسی بندے کے پاس گیا اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں, 99 لوگوں کو. اور قتل کیا ہے؟ قتل یہ ہے کہ کسی نے اگر ایک انسان کو بے گناہ قتل کیا تو گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا.
ایک انسان کا قتل سارے انسانوں کے قتل کے برابر ہے، اور ایک انسان کو زندگی دینا پوری انسانیت کو زندگی دینے کے برابر ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ تو اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا اور پہنچا ایک صاحب کے پاس، صاحب علم کے پاس، کہا کہ میں نے 99 قتل کیے، کیا میری توبہ قبول ہے؟ تو علم والوں میں 2 کوالٹی کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کے پاس صرف علم ہے، اور دوسرے وہ جن کے پاس علم کے ساتھ ساتھ فیضان علم بھی موجود ہے۔ تو جن کے پاس صرف علم ہے، جیسے شیطان کے پاس صرف علم تھا، کہنے والے نے کہا علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ تو علم صرف ہوتا ہے، فیضان علم نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے یہ فیضان علم کہاں سے آتا ہے؟ یہی اصل بات ہے، علم مدرسوں سے ملتا ہے، اور جب علم والا خانقاہوں سے جڑ جاتا ہے تو اس کو علم کے ساتھ فیضان علم بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب خانقاہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چار دیواری کا نام خانقاہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی شیخ طریقت کا وجود اگر درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو وہ درخت بھی خانقاہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ عارف رومی نے کہا، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد، جب تک کہ کسی مولوی کو شمس تبریز جیسے کی غلامی نصیب نہیں ہوتی، اس وقت تک کوئی مولوی مولائے روم بن ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مسئلہ اس سے پوچھنا چاہیے جس کے اوپر کوئی شمس تبریز موجود۔ اگر شمس تبریز اوپر نہیں ہے تو پھر وہ تو مسئلے پیدا کرے گا، مسئلہ حل نہیں کرے گا، مسئلے پیدا کرے گا۔ امت میں جو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اسی لیے ہو رہے ہیں کہ اوپر کوئی شمس تبریز نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے اہل سنت میں بڑے بڑے علم والے علم سیکھتے ہیں، لیکن پھر کسی شمس تبریز کی تلاش کرتے ہیں۔ خود دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ 100 مرتبہ خدا کا دیدار کیا ہے خواب میں، ان سے بڑا علم والا ان کے دور میں نظر نہیں آتا، لیکن مرید ہونے کے لیے امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت زید ابن علی کے پاس گئے اور ان سے مرید ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ مرید کس کے؟ حضرت زید شہید کے، امام باقر کے بھائی کے مرید ہے، چھوٹے بھائی کے، امام جعفر صادق کے چچا کے مرید ہے۔ تو یعنی اوپر کوئی شمس تبریز، بلکہ شمس تبریز کیا، وہاں تو جانے شمس ہے، سبحان شمس اللہ۔ تبریز وہاں کی غلامی کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک سلسلہ ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، وہ بھی حضرت سیدنا امام علی رضا کی جوتیاں سیدھی کیا کرتے تھے۔ دیکھا اسی طرح سے اور ایک طویل سلسلہ ہے، اگر اس کی مثالیں دی جائے تو اصل عنوان سے ہم بہت دور جائیں گے، لیکن اتنا آپ کو بات ضرور سمجھ میں آئے گی کہ کتابیں بندے کو ولی نہیں بناتی، کتابیں بندے کو اہل علم بناتی ہے، اور کسی اہل دل کی صحبت اس کو مقام ولایت تک پہنچاتی ہے۔ کتابوں سے ولایت نہیں ملتی، ولایت کسی صاحب دل کی جوتیاں سیدھی کرنے کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ اکبر، وہ پہنچا ایک ایسے بندے کے پاس جہاں پر وہاں علم تھا لیکن فیضان علم نہیں تھا۔ تو کہا کہ میں نے 99 قتل کیے، کیا میں بخشا جاؤں گا اگر توبہ کر لوں؟ اور کہا اپنا منہ دیکھ، 99 قتل کرنے کے بعد بھی کوئی بخشا جا سکتا ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ وہ بندہ تھا سرفرا، اسی لیے تو 99 قتل کیے تھے۔ سرفرا نہ ہوتا تو کوئی شریف ہوتا تو وہ کیوں قتل کرتا کسی کو؟ 99 قتل جب سنا نہ کہ 99 کے بعد بھی جہنمی میں جانا ہے تو پھر اس نے سوچا کہ 99 کیوں کریں، پھر پورے 100 نہ کر لیں، جب جانا بھی ایسے جہنم میں ہے تو 99 کر کے کیوں پورے 100 کریں۔ اور اس نے اس کو بھی قتل کر دیا کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب، اگر ہماری بخشش نہیں تو پھر آپ کی بھی زندگی بخشی نہیں جائے گی، اس کو قتل کر دیا اس نے۔ لیکن پھر چلا تھا، کوئی اہل اللہ میں سے مل گیا، اس نے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، اگر میں توبہ کروں تو کیا بخشا جا سکتا ہوں؟ یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ میرے حضور بیان کر رہے، سید الانبیاء بیان کرے صحابہ کی محفل میں۔ اس نے کہا 100 قتل کیے ہیں، کیا میں بخشا جاؤں اگر توبہ کروں تو؟ اس بندے نے کہا کیوں نہیں، کیوں نہیں، بے شک تو بخشا جا سکتا ہے، شرط اتنی سی ہے، یہاں قریب میں ولیوں کی بستی ہے، ان کی بستی میں جا کے توبہ کر، ان کے آستانے کے قریب جا کر اللہ تجھے بخش دے گا، کیونکہ پھر وہ تجھے نہ دیکھے گا۔ ان رحمت
اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے یعنی ولیوں کے قریب ہے۔ جب کوئی ولیوں کے قریب جاتا ہے تو پھر اس کو نہیں دیکھا جاتا، ولیوں کے صدقے اس کو بھی بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں جا خدا کا کرنا، وہ نکلا کہاں کے لیے؟ کہاں کے لیے؟ ولیوں کی چوکھٹ کے لیے۔ چند ہی قدم چلا تھا کہ زندگی نے وفا نہ کی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ آستانہ ولایت پر پہنچنے سے پہلے اس کو موت آ گئی۔ آپ کی توجہ ہے تو بہت خوبصورت بات ہے، حضور کی تو ہر بات ہی خوبصورت ہے۔ اس نے چند قدم بڑھائے تھے اللہ والوں کی طرف چلنے کے لیے اور اس کی زندگی نے وفا نہ کی، اسے موت آ گئی۔ موت آئی، حدیث کے الفاظ ہے کہ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، اور دونوں نے کہا ہم لے جائیں گے اور ہم لے جائیں گے۔ حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے، وہ تو خدا کی مرضی سے آتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے کبھی بھول نہیں ہوتی۔ اللہ کی طرف سے کبھی بھول نہیں ہوتی، وہ بھولنے سے پاک ہے۔ لیکن وہاں بھیجا دونوں کو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دونوں کو بھیجنے میں حکمت کیا تھی۔ دیکھو دونوں کو اگر ایسے ہی بخش دیتا تو پھر یہ میری تقریر کا عنوان کب بنتا ہے؟ سیاہ ستہ کا عنوان یہ کب بنتا؟ اللہ کی حکمت دیکھو، دونوں کو بھیجا، دونوں میں گفتگو بھی۔